اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من، آج جنوری 1981 کی 16 تاریخ ہے اور قرآن کریم کے درس کا آغاز سورہ المومن سے ہو رہا ہے۔ 40ویں سورت 24واں پارہ۔ ایک سورت ہے المومنون بھی، لیکن یہ المومن ہے اور اس نام کے ساتھ ایک خصوصیت ہے، اس میں صاحب ضرب کریم علیہ السلام فرعون کی کشمکش کے ذکر میں ایک مقام آتا ہے جہاں کابینہ میں یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے اور وہاں فرعون یہ تجویز کرتا ہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، ورنہ یہ ملک میں بغاوت پھیلا دے گا، اور اس کا منشا یہ نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہ تمہاری اس حکومت سے ہی الگ کر کے رکھتے۔ تو گویا ڈسکشن یہ ہوئی کہ یہ کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی حرکت ہے اور اس کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کابینہ کے اور ممبر اس کے ساتھ متفق ہوں گے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ان میں ایک مرد مومن تھا، وہ اٹھا اور اس نے ایک تقریر کی، اور قرآن کریم نے اس کی ساری تقریر وربیٹم تقریباً 2 رکوع میں محفوظ کر دی۔ اس پر اندازہ لگائیے اس کی اہمیت کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سعادت مندی کا۔ اتنی بڑی سعادت قرآن کریم نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکارِ جلیلہ کے اندر تو یہ باتیں آتی ہیں کہ ان کے قواعد بھی ہوں، ان کے مکالبات بھی ہوں، ان کے خطابات بھی ہوں، لیکن غیر از نبی کے ایک شخص کی تقریر جو ہے قرآن کے دامن میں سمیٹنے کے معنی یہ ہے کہ اسے عبودیت درکنار کر دیا، قیامت تک کے لیے وہ محفوظ ہو گیا ایک ایک لفظ اس کی تقریر کا، اور تقریر کی اہمیت کا بھی اندازہ اس سے لگائیے۔ اور اس کا تو یہ بھی ایک صلہ ہے کہ خود اس سورت کا نام ہی المومن اس کی وجہ سے، تو آگے چل کے وہ بات آئے گی، کشمکش کا بھی ذکر آئے گا اور اس کی پوری تقریر بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ آغاز ہوتا ہے وہی مقطعات میں سے ایک لفظ ہا میم، اور مقطعات کے سلسلے میں تو میرا معمول اور مسلک آپ جانتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے متعلقہ حروف لے کر انہیں رکھا جاتا ہے، اور میں اسی طرح سے ان کے معنی کیا کرتا ہوں۔ مثلا ہا میم ہے اور میم ہے، خدا رحمان الرحیم کا ارشاد ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا تنزیل کے معنی ہوتا ہے بتدریج کسی چیز کا نازل کرنا کسی چیز کا، اور اس میں تدریج یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں یہ صحیفہ مقدسہ وحی کے ذریعے سے تکمیل تک پہنچا تھا۔ اس قدر تدریجاً یہ نازل ہوا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ لفظ نزول یا نازل ہونے کے اندر بہت بڑی ایک گہری معنویت فلسفہ ہے اس کے اندر، کہ یہ چیز ہمارے دور میں عام ہوئی ہے کہ بعض چیزیں سبجیکٹو ہوتی ہیں، انسان کے اندر سے وہ نکلتی ہیں۔ میرے خیالات، میری آرزویں، میرے مقاصد، میرے ارادے، میرا علم میرے اندر سے باہر آتا ہے۔ شاید آپ کو علم ہو کہ لفظ ایجوکیشن کے معنی بھی ہے اندر سے باہر کسی چیز کو لانا۔ یہ جو ہمارے ہیں ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن نہیں ہے، یہ انفارمیشن امپارٹ کی جاتی ہے، معلومات دی جاتی ہیں۔ ایجوکیشن کے معنی ہوتا ہے انسان کی داخلی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے باہر لانا۔
تو اس لفظ کے ہی معنی نہیں. آج ان کو پتا کیا کہ تعلیم کیا ہوتی ہے. یہ سبجیکٹو چیز ہوتی ہے، اندر کی چیز. انسانی تصنیفات جتنی بھی ہیں وہ ساری سبجیکٹو ہوتی ہیں. میں جو کچھ لکھ رہا ہوں، میری 40 کتابیں جو ہیں وہ میرے اپنے ذاتی خیالات ہیں جو اندر سے باہر آ گئے ہیں، میں نے ایکسپریس کیے ہیں ان کو. وہی ایک ایسی منفرد ذریعہ علم ہے کہ وہ انسان کے اندر سے باہر نہیں آتا، باہر سے کوئی شے اندر آتی ہے. اور اس طریق کو عربی زبان میں جو نازل ہونا کسی چیز کا ہے اس کے معنی ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کا اندر یا نیچے آنا. تو وحی کی ڈیفینیشن اس لفظ کے اندر آ جاتی ہے کہ یہ ما ینطق عن الہوی، یہ رسول اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر رہا، یہ سبجیکٹو چیز نہیں ہے، بلکہ یہ نازل ہے ہوئی خدا کی طرف سے تنزیل من اللہ. تو اس میں یہ جو آبجیکٹیوٹی پائی جاتی ہے، خارجیت جو اس میں پائی جاتی ہے، باہر سے کسی چیز کا معلومات کے ذریعے سے آنا، علم آنا جس میں انسانی کاوش اور فکر کو کوئی دخل نہ ہو، یہ ہے جسے وحی کہا جاتا ہے. وحی کی کنہ اور کیفیت، کیسے وحی آتی تھی خدا کی طرف سے، کس طرح حضور اس کو ریسیو کرتے تھے، یہ چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے، صرف صاحب وحی سمجھ سکتا تھا. اور وہی چونکہ ختم ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اس لیے اس کا تو امکان ہی اب نہیں ہے. یہ کسی فلسفے، کسی سائیکالوجی کی روح سے یہ بات سمجھی نہیں جا سکتی، یہ بڑی منفرد چیز تھی. لیکن وحی کے جو کنٹینٹس ہیں، یعنی جو کچھ وحی کے ذریعے سے آیا ہے ہمارے سامنے، وہ عقل و بصیرت اور علم و تدبر کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اب ہمیں اس سے تو غرض نہیں، اتنے حصے پہ تو ہمیں ایمان لانا ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ یہ میری فکر کی تخلیق نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو خدا کی طرف سے مجھے براہ راست ملا ہے. یہ تو صرف ایمان کے ذریعے سے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. حضور کی صداقت پر ایمان ہے ہمارا کہ آپ نے یہ جو فرمایا ہے بالکل یہ سچائی ہے. اس سے آگے جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ جو قرآن ہمارے سامنے آتا ہے یہ ہے جو وہ حضور نے دیا ہے ہمیں وہی کہہ کر. اب اسے عقل و بصیرت، علم و دانش کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے. پورے قرآن یہاں آتا ہے انسانی فکر کا داخل. تو غور کیجیے کہ مجھے یا کسی اور کو اس سے واسطہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملا تھا. یعنی ہمارا تو ایمان ہے، فرض کرو کوئی اسے نہیں مانتا ہے تو میرا انداز یہ ہے، میں دعویٰ یہ کیا کرتا ہوں کہ خود قرآن کریم کو لے لیتے ہیں آن میرٹ کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیسی ہے، اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ اس نتیجے میں پہنچا جا سکتا ہے یا نہیں کہ یہ کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، یہ علم خدا بندی ہے جو اس نے خود انسان کو دیا تھا. قرآن سے یہ چیز ثابت ہو جاتی. اور میرا انداز یہی کہ خود قرآن پہ تدبر سے، غور و فکر سے انسان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی انسانی فکر کی تخلیق نہیں ہے، ماورائے فکر انسانی ہے. یہ غور و تدبر اور بصیرت اور فہم و دانش سے یہ بات ثابت اور سمجھ میں آ سکتی ہے. اتنی سی بات ہمیں چاہیے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، دو صفتیں ہیں اس میں. ایک تو علیم، عالم، یہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان کے اندر یہ جو باب یا وزن جن کو ہم کہتے ہیں ان کی خصوصیات ہوتی ہیں بڑی، اور بڑی اہم چیز ہے، اور یہ بڑی سائنٹیفک زبان ہے. علم حاصل کرنے والا عالم تو کسی ایک وقت میں عالم ہو سکتا ہے، دوسرے وقت میں کسی دوسری چیز کے متعلق وہ جاہل ہو سکتا ہے، وہ بات اسے نہیں آتی. لیکن علیم جو ہے یہ اس میں تسلسل ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ صاحب علم رہتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ کسی بات کا اس کو علم ہے اور کسی بات کا علم نہیں، یا کسی وقت کسی بات کا علم ہے دوسرے وقت میں نہیں. انسان کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا. علیم. اب کچھ صفات آئی ہیں خدا کی اس کے بعد
میں یہاں پھر عرض کر دوں کہ جہاں تک ذات خداوندی کا تعلق ہے، خدا کیا ہے، کیسا ہے، کنا اور کیفیت اس کو کہتے ہیں، ماہیت اسے کہتے ہیں، یہ عقل انسانی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو جان سکیں۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا کہ لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے، کوئی انفائنائٹ چیز جو ہے وہ فائنائٹ ذہن کے اندر آ ہی نہیں سکتی، محدود ذہن کے اندر لامحدود کا تصور ہی نہیں آ سکتا۔ یہ چیزیں ہیں، فلسفے کی زبان میں اسے میٹا فزیکل کہتے ہیں، میٹا فزکس۔ فزکس کے معنی عالم محسوسات، یہ ہماری محسوس کائنات، محسوس کائنات کے متعلق تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اپنے حواس کے ذریعے سے، سینسز کے ذریعے سے، اسے پرسپشن کہتے ہیں، پرسپچول نالج کہتے ہیں، حواس کے ذریعے سے۔ لیکن یہ محسوس کائنات کے ماورا جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارے حواس کی زد میں آ ہی نہیں سکتی، وہ تو محسوسات سے ماورا ہے، اسی لیے انہیں میٹا فزکس کہا جاتا ہے، ماورائے محسوسات، ماورا الطبیعات۔ یہ چیز ذات خداوندی کیا ہے، وہاں کا اس کا جو نظام مشیت یا عالم مشیت ہے یا عالم امر ہے وہ کیا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، کیسے فیصلے ہوتے ہیں، نظام وہ کیسے چلا رہا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جو ہی یہ چیز محسوس کائنات کے دائرے میں آئے گی، اس میں ہر چیز سمجھی جا سکتی ہے۔ جو نہیں سمجھا گیا وہ علم انسانی کا ابھی نقص ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے، ورنہ یہ جو تھا نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ تو پہلے ہی جو قرآن کریم نے آدم کی صفت بتائی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اسے اس کائنات کی ہر شے کے علم حاصل کرنے کا امکان ہے، اس کے اندر اسے صلاحیت دے دی گئی ہے۔ اب جس حد تک انسان ترقی کرتا جائے گا علم کے اندر، اس حد تک یہ علم الاسماء حاصل کرتا چلا جائے گا۔ کلّہ جو قرآن نے کہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات کے متعلق کلی علم آدمی حاصل کر سکتا ہے، انسان، لیکن محسوس کائنات کے متعلق ہی کر سکتا ہے، اس سے آگے قیاس کر سکتا ہے انسان، اندازہ لگا سکتا ہے۔ وہ لفظ جو آیا ما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ خدا نے انہوں نے خدا کے متعلق صحیح اندازہ نہیں لگایا۔ معرفت کا لفظ نہیں ہے، میں پھر دوہرا دوں، یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، قرآن میں آیا ہی نہیں ہے خدا کی معرفت کا ذکر، عرفان ہو ہی نہیں سکتا، اس کا پہچانا نہیں جا سکتا، کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ لگایا جا سکتا ہے ان صفات کے ذریعے سے جو خود اللہ نے قرآن میں دی ہیں، ورنہ اس سے ماورا سبحان اللہ تعالی عما یصفون، ذہن انسانی اس کے متعلق جو کچھ کہے گا وہ اس سے بلند ماورا ہے، خود اس نے اپنے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ اس کی صفات ہے۔ ان صفات کی روح سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے خدا کا۔ صفات میں عزیز العلیم پہلے آئی اس آیت میں، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب ذی الطول، وضاحت متضاد سی نظر آتی ہیں صفات بھی، لیکن متضاد نہیں ہے، قرآن میں تو کہیں تضاد نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر انسان کی کسی مختلف خصوصیت یا عادت صفت کا ظہور ہوتا ہے۔ ظالم کی کلائی مروڑنا یہ بھی شرف انسانیت ہے، مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی شرف انسانیت ہے، حالانکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہاں رحم کا جذبہ ہے، وہاں گرفت اور قوت کا جذبہ ہے، دونوں جذبے موجود ہیں، اپنے اپنے موقع پر ایک کسی خاص خاصیت انسانی یا صفت انسانی اس کا جو ظہور ہے یہ اپنے صحیح موقع پر، یہ ہے اس کا صحیح استعمال، اگر وہ غلط چیز ہو جائے، ظالم سے ہمدردی، مظلوم کے ساتھ ظلم، تو دونوں چیزیں تو انسان کے اندر اپنی ہیں، لیکن ان کا استعمال غلط جگہ ہو رہا ہے۔ خدا کی صفات بھی یہ صورت ہے۔ اب دیکھیے وہ کہتا ہے غافر الذنب، میں یہ عرض کر دوں جیسا کہ میں اب آپ سنتے چلے آ رہے ہیں شاید 20 برس سے یہ بات،
کہ یہ ترجمے صحیح نہیں ہمارے یہاں ہوئے وہ خاص ذہنیت ہے جس کے تابع یا وہ ترجمے ہوئے یا ان ترجمے سے ذہنیت بنتی ہے۔ غافر الذنب وہ گناہوں کا بخشنے والا، یہ جو ہے نا بخشنے والا، بخش دینے والی بات، یہ بڑی غلطی ہے۔ اس نے قانون مکافات عمل شروع قرآن سے آخر قرآن تک ایک ایک مقام، ایک ایک ذرے کے متعلق یہ کہا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ایک ذرہ جو ہے وہ مکافات عمل کے میزان کے اندر تلتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس شخص کا۔ اب اگر ایک طرف مکافات عمل دیا جائے، اور یہ بنیاد ہے ساری دین کی اور اسلام کی، مکافات عمل، نہ کسی پر زیادتی ہو، نہ کسی کے عمل کا کوئی عمل ایسا ہو جو نتیجہ خیز نہ ہو سکے، ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہونا، یہ ہے مکافات عمل۔ اب سوچئے کہ اس تصور میں بخش دینے کا تو تصور ہی نہیں آ سکتا، یہ دو متضاد چیزیں ہیں، لیکن ہمیں تو یہ راس آتا ہے، ہمیں یہ بہشتے فی سبیل اللہ ہمس، انہیں اللہ واسطے کی جنت ملے تو اور چاہیے کی ہے۔ قوم 1000 سال سے اس میں ڈوبی ہوئی، بخشش سے یہ تو ہو جائے گا، بخش دے ساتھ دعائیں ہماری یہ ہوتی ہیں کہ یا اللہ بخش دے ساتھ، پھر جنت بھی بخش دے، ایسے بھی بخشیش نہ سارا کام چل دے۔ قوم کی ذہنیت جو ہو گئی وہ یہ عمل کا نتیجہ نہیں، بخشش کسی طرح سے ہو، بخشیش مل جائے کسی طرح سے، بغیر عمل کے یہ چیزیں مل جائیں، یہ تصور قرآن کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ تو پھر اب کہا جائے گا کہ غافر الذنب، دو باتیں یاد رکھیے، ایک تو یہ میں نے عرض کیا کہ ترجمہ نہیں، عربی زبان میں پوچھئے کہ غافر غفرہ کے معنی کیا ہے، بخشنا نہیں ہے، اس کے معنی کسی نقصان سے محفوظ رکھو، پہلی چیز تو یہ ہوگی۔ ذنب ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ عجیب چیز ہے یہ عربوں کے ہاں، کوئی چیز جو کسی کے ساتھ چپتی رہے، ذنب کہتے ہیں یہ جانور کی دم کو، جہاں جائے وہ ساتھ دم چپتی ہوئی ہے، یہ عجیب قوم تھی، کہاں سے کہاں لاتی تھی، اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا ہے نا وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتا، جہاں جی چاہے چلا جائے وہ اس کے پیچھے چپکا جاتا ہے۔ عجیب، یعنی عجیب محسوس مثالوں سے یہ قوم اپنی زبان مرتب کرتی ہے۔ اب ایک لفظ ہو گئی، چھوٹ نہیں سکتی، چپکی ہوئی ہے، اس کا ایک نقصان ہے، اس کا نتیجہ اس کا نقصان دہ ہے۔ یہودی تصور تو یہ تھا کہ بس یہ جو ہو گیا ہو گیا، اب یہ جو اس کا نقصان ہونا ہے نا وہ کسی طرح سے یہ محض نہیں ہو سکتا۔ عیسائیت کا تصور تھا کہ کسی قسم کے گناہ یا جرم کی کوئی سزا وغیرہ مل ہی نہیں سکتی، اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کی یا خدا کے بیٹے کی کفارے پر ایمان لے آؤ تو آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ بخشش کا تصور تو عیسائیت کا ہے، یہودیوں کا تصور ہے کہ کسی طرح سے وہ محض ہو ہی نہیں سکتا، ایک دفعہ جو لفظ ہو گئی محض نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے اس کے درمیان ایک چیز دی ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے عین فطرت کے مطابق بات ہے کہ نہیں، ذنب لغزشیں ہوتی ہیں، ان کے نقصان، اس کی تباہی، یہ بھی نتیجہ خیز ہو جاتی، لیکن اس سے محفوظ رہنے کی شکلیں ہیں۔ بیمار ہو سکتا ہے آدمی، لیکن بیماری کا علاج ہوتا ہے، یہ ہے غافر کی چیز، بیماری کا علاج۔ وہ جو علاج سے صحت ملتی ہے وہ بخشش سے نہیں ملتی، علاج سے ملتی ہے۔ علاج اس نقصان سے محفوظ رکھتا ہے جو بیماری کی وجہ سے پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اب آپ نے سمجھا غافر کے معنی کیا ہوگا؟ غافر تو علاج ہو سکتا ہے صرف،
دوسری بات جو میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا کسی اصطلاح کا مفہوم معلوم کرنا ہو تو دوسرے مقامات میں دیکھیے، وہ وہاں واضح کر دیتا ہے۔ یہاں اس نے کہا ہے کہ وہ جو مرض ہے علاج اس کے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اس نے یہ کہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات 11/114، کہا کہ قانون یہ ہے، یاد رکھو کہ ہر لغزش اس کا نقصان تو پہنچنا ہے، لیکن جو غلطی کی ہے اگر اس سے زیادہ وزن کا بہتری کا کام آپ تم کرو گے، تعمیری کام اگر تم کرو گے، دوسروں کی خیر خواہی کا کام ایسا کرو گے جو اس کے وزن سے زیادہ ہو، تو یہ چیز اس کے نقصان سے تمہیں بچا دے گی۔ وہ جو قرآن نے میزان کہا ہے نا، تلنے کی بات جو کہی ہے، اس میں یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کسی ترازو میں یا کسی میزان کے دو پلڑے جو ہوتے ہیں، ان میں اگر قرآن کی روح سے ایک طرف تخریبی کاموں کا پلڑا ہے، دوسری طرف تعمیری کاموں کا پلڑا ہے، جسے کہتے ہیں گناہ یا ثواب، دو پلڑے ہیں۔ یہ ہے نہیں کہ انسانی زندگی میں ایک پلڑا جو برائیوں کا ہے، جو شر کا ہے، نقصان کا ہے، بالکل ہی خالی ہو، اور دوسرے پلڑے میں کچھ ہو تو پھر اس کی بخشش ہوتی ہے یا اسے پھر جنت ملتی ہے۔ اسے کہتے ہیں معصوم ہونا۔ انسان کے ساتھ تو لغزشیں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ اگر یہ بھلائیوں کا پلڑا، تعمیری پلڑا جھکا ہوا ہے تو پھر یہ اس قابل ہے کہ اس کو اگلی جماعت میں چڑھا دیا جائے۔ اگر اس نے 60% مارک لے لیے ہیں، 40% تو اس کی غلطیاں ہوتی ہیں پرچے میں، پاس مارکس جو ہے وہ ہے اصل معیار جو اس نے مقرر کیا، اور یہ بڑی رحیمیت ہے اس کی، لیکن 60% تو لینے ہوں گے نا آپ نے۔ تو گویا 60% جو اس کا وزن ہے، یہ وہ جو 40% کا نقصان دینے والا تھا، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ ہے غافر الذنب، کہ اگر کسی وقت کوئی لغزش ہو گئی ہے، اس کے نقصان سے بچنے کا امکان ہے۔ یہودیت میں امکان نہیں، عیسائیت میں کوئی نتیجہ نہیں ہے، بخشش شروع سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے حضرت عیسیٰ کے کفارے علیہ السلام کے کفارے پہ ایمان لے آئے ہیں تو بخشش ہے۔ یہاں یہ صورت ہے کہ انسان ہے، لغزش ہو سکتی ہے۔ قرآن نے تو آدم کا پہلا تعارف لغزش سے کرایا تھا، تو لغزش تو ہو سکتی ہے، لیکن لغزش سے نقصان جو پہنچنے والا ہے اس سے حفاظت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس سے زیادہ وزندار کوئی نیک کام کرو تم۔ اب نیک کا لفظ میں نے بتا دی، تعمیری کام، بھلائی کا کام۔ نیک کسے کہتے ہیں قرآن کریم کی روح؟ نیکی کس کو کہتے ہیں قرآن کریم کی روح؟ یہ بڑے سمجھنے کی بات۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ تم نوع انسان کی بھلائی کے لیے کرو گے اسے نیکی کہا جائے گا۔ کہا بقا اس عمل کے لیے ہے جو نوع انسانی کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، تعمیر کے لیے کیا جائے۔ ما ينفع الناس، منفعت ہے، بلکہ لغزش کوئی ہوئی ہے، اس کا کچھ نقصان ہونا ہے، ایسے کام کرو کہ نوع انسان کے لیے منفعت بخش لو، تم بھی اس کے اندر آ جاؤ گے۔ تمہارا یہ کام، اس کا وزن اتنا بڑا ہوگا کہ وہ جو نقصان ہونے والا تھا تمہاری لغزش سے، یہ بوجھ جو اس کا وزن اتنا جو زیادہ ہے، وہ اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اس کے معنی ہے غافر الذنب، بخشنے والا نہیں، بخشش کا تصور نہیں۔ انسان اپنے عمل سے اپنے خرابی کام کرتا، خود اپنے ہی دوسرے قسم کے عمل سے کہ جو منفعت بخش ہے اس کا ازالہ کر سکتا ہے۔ یہ جو پروویژن رکھ دی گئی ہے لا کے اندر، قانون مکافات عمل جو ہے، وہ اس قدر سخت نہیں بنایا گیا کہ ایک دفعہ اگر لغزش ہوئی ہے تو اس کے نقصان سے کسی صورت میں بتاؤ کہ کوئی شکل ہی نہ پیدا ہو جائے۔ وہ ہے، لغزش بھی انسان سے ہوئی، اس لغزش کے نقصان سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی انسان خود ہے، باہر سے کوئی نہیں اس کو بخش سکتا۔
حتیٰ کہ وہ آپ کو یاد ہوگا وہ نیچے کا قول میں اکثر دہرایا کرتا ہوں، بڑی بات اہم کہہ دیا ہے وہ کہتا ہے کسی نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا، اس نے کہا معاف کر دیجیے، تو کہتا یہ ہے کہ جو تم نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اسے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن اس سے جو تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا گیا اسے کون معاف کرے گا؟ یہ اپنے آپ کو جو نقصان پہنچایا جاتا ہے آپ ہی انسان اس کا ازالہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اتنی ممتا والی ماں کیوں نہ ہو، بچے کے پیٹ میں درد ہے تو بچے کو دوا پلانے سے آرام ہوگا، دوسرے کسی سے نہیں ہوگا۔ یہ ہے بنیادی چیز، اس لیے قرآن میں اب دیکھیے غافر الذنب اگلے 2 لفظوں کے اندر اس کی تفسیر خود آ جاتی ہے، اس کے معنی خود آ جاتی ہے۔ قابل التوب، اب ہمارے یہاں تو پھر اگلی بات آ گئی نا، توبہ قبول کرنے والا، ادھر سے گناہ کیا ویسے پھر اس کے بعد یا اللہ میری توبہ، میں یا اللہ میری توبہ کیا تو توبہ ہو گئی۔ پھر میں نے عرض کیا ہے کہ میرا بیٹا مفہوم کو ذہنوں سے نکالیے، دیکھیے کہ لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے۔ عربوں کو کیا کہتے تھے کہ آپ راستے پہ چل رہے ہیں، آگے چل کے غلط راستے پہ چلے گئے، چوراہے پہ سے جہاں سے مڑنا تھا صحیح راستے پہ سے وہاں غلط راستے پہ مڑ گئے، کچھ دور جا کے آپ کو احساس ہوا کہ راستہ یہ نہیں ہے، یا کسی سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا سڑک تو وہ تھی جس پہ تم نے جانا تھا اس گاؤں میں۔ اب وہاں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ یہ جتنا غلط راستہ آپ نے طے کیا ہے لوٹنا پڑے گا نا آپ کو اس چوراہے پہ جہاں سے غلط راستے پہ مڑے، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ آپ وہاں واپس آئیں جہاں سے قدم غلط راستے کی طرف مڑا تھا۔ یہ بھی کرنے کا کام ہوا، یعنی جتنی غلطیاں کر گئے ہیں آپ اس کو پہلے انڈو کیجئے نا۔ آج کی اصطلاح میں یہ واپس آنے کے معنی تو یہ ہوئے نا کہ جتنے قدم اس سمت کی طرف اٹھے تھے اس سے الٹی سمت پہ وہ قدم اٹھے تو اس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ جو اس سے پہلے آپ نے غلطیاں کی تھی وہاں تک جانے میں، پہلے ان کو انڈو کیجیے اور وہاں پہنچیے۔ اب آپ کا حساب برابر ہوا، کوئی چیز پازیٹو ابھی نہیں ہے آپ کے پاس آئی، صرف وہ جو غلطیاں ہوئی تھیں ان کو آپ نے معاف کیا ہے، انڈو کیا ہے۔ اب ایز یو ور ہوئے ایک، اب یہاں سے آپ نے صحیح راستہ اختیار کیا۔ یہ جو ہے غلط راستے کے اوپر چل کر اپنی غلطیوں کو انڈو کر کے پھر اس مقام پہ آ جانا جہاں سے آپ غلط مڑے تھے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ وہاں واپس آنا پڑتا ہے تو آپ کو تو خود ہی واپس آنا پڑے گا نا، آپ ہی انڈو کرنا پڑے گا۔ سوچ لیجئے ہر فرد اس کے اندر مسئول ہے اپنے ہر عمل اور ہر ارادے اور ہر نیت کا، کوئی دوسرا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ وہاں کھڑے رہیے اس غلط جگہ کے اوپر، کسی کو بھیج دیجیے 8 آنے دے کے کہ صاحب میل بھر میں غلط آیا ہوں، تم ذرا وہاں پر چلے جانا مہربانی کر کے، یہ 8 آنے لے لو، تو آپ پہنچ جائیں گے صحیح راستے پہ۔ آپ کو تو خود ہی چلنا پڑے گا عزیزانے۔ ٹھیک ہے یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بڑی سختی چیز ہے، میں کہتا ہوں یہی چیز اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ پروویژن رکھی ہے کہ واپس آ کے پھر تم صحیح راستے پہ جا سکتے۔ یہودیت کے تصور میں یہ پروویژن نہیں تھی، وہ کہتے تھے بس گیا ایک دفعہ ہوا تو ختم۔ وہاں سے پھر اس کے بعد اپنے جو بڑے بزرگ تھے ان کی شفاعت سے وہ کہتے تھے ہم جنت میں جائیں گے، وہاں کا تصور ہے شفاعت کا۔ وہ کہتے تھے ایک دفعہ جو غلطی ہوئی ہو گئی، اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، وہاں آ گئے پھر وہی شفاعت کا تصور دیتا۔ عیسائیت نے کہا کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، غلط چلے جا رہے ہو چلے جاؤ چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود تمہیں لے جائیں گے صحیح راستے بسوا لیں گے، وہاں ہوا بھی کوئی تصور نہیں۔ اس کے اندر یہ تصور ہے کہ ایک دفعہ اگر غلطی ہوئی ہے تو تم فار ایور کنڈیم نہیں ہو گئے، تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اپنی غلطیوں کو انڈو کرو اور اس کے بعد پھر وہیں آ جاؤ جہاں سے غلط قدم اٹھا تھا، اب صحیح راستے پہ چلو۔
اگر نہ چلو گے تو شدید العقاب، کیا بات ہے اس لفظ عقاب کی. تم نے سمجھ لیا کہ وہاں سے ہم نے جو یوں راستہ اختیار کر لیا ہے دوسرا، بس ٹھیک ہے، اب ادھر تو کوئی آئے گا نہیں. اس نے کہا عقاب کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے جانے والا. کہنے لگا وہ بڑی پیچھے چلا کرتا ہے، جہاں جاؤ وہ تمہارا پیچھا کیا کرتا ہے، فالو کرتا ہے، عمل کا نتیجہ. اور بڑی سختی سے پھر گرفت کرتا ہے اگر واپس نہیں آتے تو. ضد طول، کہاں تک جاؤ گے؟ کیا بات ہے، کہاں تک جاؤ گے؟ جاؤ تو جہاں تک جاؤ گے وہ تمہارا پیچھا کرے گا. آپ نے غور فرمایا کیا صفات بیان ہو رہی ہیں. غافر ذنب بھی ہے، قابل توب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، ضد طول. اور کہا یہ سب اس لیے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں. کوئی اور ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ کچھ کر لے نا کہ چلو بخشوا بھی دو ان کو، کسی طرح سے معافی بھی دے دو اس کو، کچھ اپنی طرف سے دو چار جوتے ہی مار دو، یہ تو چلو جی ختم ہوا قصہ. کہنے لگے سوال ہی نہیں. وہاں تو قانون صرف اس کا چلتا ہے، کسی دوسرے کا قانون چلتا ہی نہیں ہے. لا الہ الا ہو الہ المصیر. یہاں تو کہا تھا نا کہ پیچھا کر رہا ہے. کہنے لگے پیچھا کیا کر رہا ہے؟ تم نے تو ہیر پھر کے آنا ہی نہیں ہے. مفرور مجرم، اشتہاری ملزم. اس نے کہا ایک دن تم نے خود آنا ہے اس عدالت کے اندر. کہ میں کہا تھا کہ عمل لگا بات کتنی صاف ہے جو ہم نے کہی، لیکن ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. ٹھیک ہے، یہ جو کچھ ہم قانون بیان کر رہے ہیں اس میں جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جو پہلے سے طے کر دیتے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں. یہ کفر اور ایمان جو ہے یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ ایمان آ گیا، غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ کفر ہو گیا. ایمان کچھ کرنے کا کام ہے، اسی طرح کفر بھی کچھ کرنے کا کام ہے. کفرا آمنا یہ ورب. پیدائش کے ساتھ تو دونوں یکساں پیدا ہوتے ہیں بچے، نہ وہ کافر ہوتا ہے نہ یہ مومن ہوتا ہے. اس کو اپنی زندگی میں مومن بننا پڑتا ہے، اسے کافر ہونا پڑتا ہے. ہر سچائی کو اختیار کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ مومن بننا ہے. اس کے لیے سچائیوں کا انکار کرنا، اس کے خلاف چلنا، یہ کفر ہے. کہا یہ جو لوگ ہیں نا یہ طے کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ صحیح راستے پہ چلنا نہیں، غلطی راستے پہ چلنا ہے، دھاندلی کرنی ہے، قانون شکنی کرنی ہے، رشوت خوری کرنی ہے. طے کر دیا انہوں نے، فیصلہ کر لیا انہوں نے. ان کے سامنے یہ قوانین جتنے جی چاہے پیش کرو، وہ اس کے خلاف جھگڑے نکالیں گے. یہ وہ لوگ ہیں. لہذا پہلے یہ بات ہے کہ پہلے سے ہی طے نہ کر دیا جائے کہ میں نے یہ ماننا ہی نہیں ہے. بات دیکھو آن میرٹ پرکھو اس کو. ماننے کی بات ہے مانیے، نہیں ماننے کی بات ہے چھوڑ دیجیے. پہلے سے ہی طے کر دینا یہ ذہنیت ہے کفر. لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ اس لیے اس کے اوپر اڑے رہتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں کہ اس سے مفاد عاجلہ حاصل ہو جاتے ہیں. کوٹھیاں بن جاتی ہیں صاحب، بڑے بڑے سامان مل جاتے ہیں صاحب. ساری عمر 30 سال تک جھک جھک کرتے دیجیے جناب. 100 روپیہ سے شروع کیا، 1.5 روپیہ سالانہ ترقی، 25 سال کے بعد 150 200 روپیہ تنخواہ. روٹی نہیں نکلتی اس میں سے، کرایہ نہیں نکلتا اس میں سے. اور دوسرے مقام پہ دیکھیے 3 سال کے اندر اندر 3-4 کوٹھیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں. کہا یہ چیزیں ہیں جو انسان کو دھوکے میں رکھتی. خود یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے فرمایا گیا، لیکن وہ ہمارے لیے فلا یا غرور کا تقلبہم فی البلاد. ان کا اس طرح سے شہروں اور بستیوں میں تصرف اور قبضے پہ قبضہ حاصل کیے چلے جانا، یہ تمہیں کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا کر دے کہ ساتھ سے راستہ تو یہ بھی ٹھیک ہے. روز جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میاں تم نے دیانتدار بن کے کما کیا لیا، یہ ہے نا وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا. تمہیں ملا کیا؟ چلو تم ادھر کو ہوا ہے جدھر کی روم دو یا رومن دو، چل دے 2-4 فکرے گئے، سب جائز ہے. کہا دیکھیے تمہیں کہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے. اس وقت تو یہ نظر آتا ہے کہ واقعی
غلط نظام سے، غلط روش سے مفاد کے مفاد حاصل ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن انجام بھی تمہیں پتا کیا ہوا کرتا ہے، اور انجام کے لیے ہمیشہ وہ اقوام سابقہ کی داستانیں پیش کرتا ہے۔ طریقہ یہ ہے، ورنہ جس کو اس طرح سے چڑھتا ہوا سب کچھ نظر آ رہا ہے اور ملتا چلا جا رہا ہے، وہ کوئی ذریعہ اور ہے ہی نہیں اس کو سمجھانے کا، وجود اس کے کہ تمہارے جیسا اس سے پیشتر کرنے والا بھی تو تھا، تم نے اس کا انجام دیکھ لیا کیا ہوا۔ تو یہ تو ہے نہیں کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا تمہارے ساتھ نہ ہوا۔ جہاں یہ کہا کہ تمہیں غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے، کہا ان سے کہو کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امۃ برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل لیدھدوا بہ الحق فأخذتہم۔ ان سے کہا دیکھ، اقوام سابقہ اور انبیاء کرام گزشتہ جو تھے ان کی داستانیں پڑھو، ان میں سے بھی ہر ایک کے ساتھ یہ مجادلے ہوئے، ان کے ٹکراؤ ہو، ان کے ساتھ جتنے بھی ایسے غلط روش پہ چلنے والے لوگ تھے انہوں نے جھٹلایا ان تمام کو، یہ سب کچھ ان سے کیا۔ جادلو بالباطل، غلط پروپیگنڈے سے ان کو انہوں نے مغلوب کرنا چاہا، لیدھدوا بہ الحق، تاکہ حق کو اپنے مقام سے پھسلا دیں۔ حق کہتے ہی اس کو ہے جو اپنے مقام پہ محکم کھڑا رہتا ہے، یہ بڑی ضروری چیز حق کے لیے۔ وہ جو کہا ہے نا قرآن نے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے ایک دفعہ یہ اقرار کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے رب وہی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جم کے کھڑے ہو گئے اس چیز کے اوپر، یہ بڑی شرط ہے اس کے لیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، استقامت شرط ہے۔ ایک دفعہ حق کو حق مان لینے کے بعد اب معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ تو عمر بھر استقامت سے اس کے اوپر جم کے کھڑے ہونے والی بات ہے۔ کہا کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جم کے نہ کھڑے رہیں، پھسل جائے، ترغیب دلا کے، کشش دلا کے، ترغیب کے ذریعے سے دھکا دے کے کسی طرح سے قدم ان کے اکھیڑ دیے جائیں اس مقام سے۔ کیا بات ہے! یہ جتنے بھی استبداد و غلبہ کے باطل پرست ہیں ان کی انتہائی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیانتدار و ایماندار جو ہے اس کے قدم اکھیڑ دیے جائیں وہاں سے، ہر حربہ اختیار کر کے، ہر طریقہ اختیار کر کے۔ بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے۔ کیا بات! باطل کے حربے استعمال کر کے حق پرست کے پاؤں پھیر دیے جائیں، کسی طرح سے پھسلا دیا جائے اس کو کسی طریقے سے۔ ساری داستان یہی ہے عزیزان اسلام، انسان کی داستان ہی یہ ہے، کسی طرح سے پھسلا دیا جائے۔ لیکن فأخذتہم، انہوں نے تو یہ کوششیں کی، ہم نے ان کو پکڑا، یعنی خدا کے قانون مقاصد میں۔ کہا ساری تاریخ انسانیت آپ دیکھ لیجیے، ظلم اور استبداد اور سلب اور نہب اور استحصال اور ایکسپلائٹیشن کرنے والوں کا انجام آپ دیکھیے، پوری تاریخ انسانیت کے اندر انجام تباہی نظر آئے گا آپ کو۔ یہ ہے خدا کا قانون مقاصد عمل۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ کس طرح سے کار فرما رہتا ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، وہاں شدید العقاب کہا تھا نا، کہا پھر یہ پوچھو کہ ہم جو ان کو فالو کر رہے تھے، ہمارا فالو کرنا جتا کیسا رہا۔ یہ ہے کہ بھائی ہم نے جو تمہارا پیچھا کیا تھا کہیے کیسا رہا۔ فأخذتم، وہ پکڑ لیے جا کے، اس پکڑنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم جو پیچھے آ رہے تھے سناؤ کیسا رہا۔ یہی چیز ہے جہاں بھول ہے انسان، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میرے پیچھے آ رہا ہے، کوئی مجھے پکڑ سکتا ہے۔ کہا جس طرح سے یہ پہلے اقوام سابقہ کے ساتھ ہوا، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس طرح سے خدا نے جو بات کہی تھی اس کے قانون میں جو کہا گیا تھا کہ غلط کوشی کا نتیجہ تباہی ہے، وقتی طور پر کتنی کامیابیاں کیوں نہ حاصل کر لو تم، وہ فریب نفس ہے۔ خدا کی بات آخر الامر حق ہو کر سامنے آتی ہے۔
تاریخ انسانیت اسی نتیجے پہ پہنچاتی ہے. یعنی گبن کی جو تاریخ روما ہے، تاریخوں میں تفصیل کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے مقام کی ہوتی ہے. اس نے واقعات ہی نہیں دیے. ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر. رومن امپائر دنیا کی تاریخ میں ایک بلند ترین وسیع تین امپائر ہے. ایرانی مملکت اور رومن مملکت، دو ہی مملکت ہیں جن کی تاریخ اتنی لمبی ہے. اس نے جو اس کی تاریخ لکھی ہے واقعات ہی نہیں لکھی. لکھا یہ ہے کہ کہاں کہاں ان سے لغزشیں کس قسم کی ہوئی اور اس کے نتائج کس طرح سے مرتب ہوئی. قرآن کریم نے سیمیٹک ریس، سامی اقوام کی جو قومیں تھیں انہی کا ذکر کیا ہے. تاریخ ان کی بھی اب ہمارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے. حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا انہم اصحاب النار. آخر الامر تباہی میں ہی رہے یہ لوگ. تاریخ یہ بتا رہی ہے. اب ان کے برعکس ایک دوسری جماعت آتی ہے. یہ دو تین آیتیں ہیں عزیزان من، یہ بڑی زیادہ غور طلب ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ عالم محسوسات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سمجھ لینا جو ہے یہ مشکل نہیں. وہ حواس کی زد میں آتا ہے، سینسز کی زد میں آتا ہے. اگر آج کچھ نہیں سمجھا گیا تو کل سمجھا جائے گا. میٹا فزکس جو ہیں ماورا انسانی، حواس انسانیت، ان کے متعلق ان کی کنہ اور حقیقت کا معلوم کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. اندازہ ہی کچھ لگایا جاتا ہے. چیز ہے ملائکہ جنہیں کہا جاتا ہے، فرشتے جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. قرآن کریم کے 25-30-40 سال کے میرے مطالعہ نے جس نتیجے پہ پہنچایا اس میں یہ ہے کہ ملک کے معنی قوت ہوتی ہے. ایک تو یہ قوتیں ہیں جو اس کائنات میں، نیچر میں، فطرت میں کار فرما ہے. وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے کہ سورج اپنے وقت پہ چڑھ کے اتنی روشنی دیتا ہے، اتنی حرارت دیتا ہے. وہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، خدا کی تخلیق ہے. سمجھ تو ہم سکتے ہیں کہ کیسا کتنے وقت پہ چڑھے گا، سیکنڈ تک بتایا جا سکتا ہے طلوع آفتاب کب ہوگا. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے. محسوس شے کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی کیوں، یہ کس طرح ہوتا ہے، کون پیچھے سے اس کو ایسے چلا رہا ہے، یہ نہیں ہم سمجھ سکتے. قرآن مجید نے ان قوتوں کے لیے بھی جو محسوس کائنات میں خدا کے امر یا پلان کو بروئے کار لاتی ہیں انہیں بھی ملائکہ کہا ہے. کہ فطرت کی قوتیں اس اعتبار سے ملائکہ کے زمرے میں آتی. لیکن ملائکہ کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق خدا کے اس عالم امر سے ہے جو محسوس کائنات سے ماورا ہے، جہاں یہ پلان بنتا ہے، جہاں یہ پروگرام بنتے ہیں، جہاں یہ قوانین بنتے ہیں، وہ وہاں کچھ طے ہوتا ہے. ملائکہ کا ایک حصہ قرآن کریم کی روح سے عالم امر سے بھی متعلق ہے. وہاں یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ جب عالم محسوس میں چیز آتی ہے پھر ہماری سمجھ میں وہ بات آتی ہے. ان دو چیزوں کو سامنے رکھنے سے قرآن میں جہاں جہاں ملائکہ آیا ہے وہاں بات سمجھ میں آتی ہے. ملائکہ میں سے وہ ہیں جو خدا کا امر یا خدا کی وحی انبیاء تک لاتے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، وحی کی کنہ حقیقت تو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ کیسے سمجھیں کہ وہ فرشتہ کیا ہے جو لاتا ہے. میٹا فزکس. لیکن اس کائنات سے جو ان کا تعلق ہے وہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. بعض مقامات کے اوپر یہ ہے، یہ جو پچھلی آیت کے آخری الفاظ تھے نا اس میں یہ بات آئی تھی جو میں نے وہاں نہیں بیان کیا تھا. 39ویں آیت کی سورت کی آخری آیت 75ویں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. تو ملائکہ کو دیکھے گا کہ وہ عرش خداوندی کا احاطہ کیے ہوئے. یہاں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، غور سے سنیے گا. وہ یہ ہے ترل ملائکہ، تو دیکھے گا. اور ملائکہ جو بدر اور حنین کے میدانوں میں ان مجاہدین کی نصرت اور تقویت کے لیے آئے تھے
ان کے متعلق قرآن نے خود رسول اللہ سے کہا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. تو گویا ایک تو وہ کیفیت ہے کہ جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، یہاں وہ ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے. وہ ترل ملائکہ تھا. یہ کیا ہے؟ ملائکہ تو وہ قوتیں ہیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک تو یہاں یہ جو ظلم اور استبداد کا نظام الٹتا ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کی جماعتیں آتی ہیں، کائناتی قوتیں جن کو زمانے کے تقاضے کہتے ہیں، وہ بھی غیر محسوس طور پر وہ انسان کو اس طرف لاتی ہیں جس طرف صحیح راستہ جا رہا ہوتا ہے. ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے انسان کا تجربہ، یہ طریق جو ہے تجرباتی عقل انسانی کا، وہ ایک فارمولہ، ایک پروگرام، ایک نظام وضع کرتی ہے، اس پہ چند قدم چلتی ہے، ٹھوکریں کھاتی ہے، نقصان اٹھاتی ہے، ہڈیاں توڑواتی ہے، پھر سوچتی ہے کہ یہ غلط ہے، پھر واپس آتی ہے، پھر دوسرا پروگرام لیتی ہے، اس پہ چلتی ہے. یہ طریق جو ہے اس پہ چل کے بھی ایک دن وہ پہنچ جاتی ہے صحیح راستے کے اوپر، لیکن ہے یہ بڑا لمبا راستہ، اور اس میں جتنے نقصانات ہوتے ہیں انسان کے، اس سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے. وہی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے دن بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یعنی وہی ٹرائل اینڈ ایرر کے راستے سے صداقت تک نہیں پہنچاتا. وہ پہلے دن بتا دیتا ہے چوراہے پہ کھڑا ہو کے کہ یہ ہے راستہ جو شہر کو جاتا ہے، اور جو یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا وہ پھر جاتا ہے کبھی اس راستے پہ پھر واپس آتا ہے، کبھی اس راستے پہ پھر واپس آتا ہے. یہ ہے عقل کا طریقہ جو ہے. یہ جو شے ہے وہی کے ذریعے سے صحیح راستے کا مل جانا، یہ وہ قوم جو قوم اسے اختیار کرے گی وہ ان تمام لغزشوں سے، تباہیوں سے، نقصانات سے بچ جائے گی جو ٹرائل اینڈ ایرر کے روح سے ہونا ہے. دوسری قومیں اس راستے سے چلی جا رہی ہوں گی. اس میں یہ چیزیں، یہ جسے زمانے کے تقاضے کہتے ہیں. عجیب چیز یہ ہے کہ زمانے کے تقاضے سے بھی جو قومیں آ رہی ہیں کسی طرف، وہ اسی طرف آ رہی ہیں جس طرف وحی نے آنے کے لیے کہا تھا. میرا ایک مضمون تھا، خطاب تھا کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کسی زمانے میں تو اس نے اپنے نتائج دیے تھے، اب اس کے بعد پھر ختم ہو گیا ہے، نتائج ہی نہیں دے رہا، اور مثال پیش کرتے ہیں تمام عالم اسلامی کی، مسلمانوں کی. تو یہی سمجھانا مشکل ہے کہ بابا مسلمانوں کی مثال سے اسلام کے متعلق نتیجہ تو نہ برآمد کرو. اگر ایک لڑکا حساب کا سوال غلط طریقے سے کرتا چلا جاتا ہے تو یہ تو نہ کہ آپ کہو کہ وہ حساب غلط ہے، وہ حساب کا طریقہ تو صحیح ہے، یہ غلط ہے. لیکن کیا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات سے اندازہ لگا کے کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک چلا تھا کارتوس ہے، کسی زمانے میں تو اس نے کچھ نتائج دیے تھے، اب یہ ختم ہو گیا ہے. تو میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کی قومیں اپنے تجرباتی طریق سے جس طرف اس کا قدم اٹھ رہا ہے وہ وہی منزل ہے جو قرآن نے یا وحی نے مقرر کی ہوئی ہے. یہ درمیان میں بات آ گئی، عید میلاد النبی کا جشن مبارک یہ 19 تاریخ پڑتی ہے. ہمارا معمول یہ ہے کہ وہ جو کوئی جمعہ آتا ہے اس سے پہلے یا بعد میں اس میں جو درس ہے وہ مخصوص کر لیا کرتا ہوں اس تقریب کی نسبت سے. تو یہ آج کا درس تو نہیں، بلکہ اس کے بعد 23 تاریخ کو جو جمعہ آ رہا ہے اس جمعے کو میں نے مخصوص کیا ہے اس تقریب سے متعلق خطاب یا درس کے لیے. تو 23 تاریخ کے جمعے کو جو 9:30 بجے یہاں اجتماع ہوگا ہمارا یا درس ہوگا، میں نے اس کا عنوان ہی یہ رکھا ہے کہ دنیا نظام محمدی کے لیے بےتاب ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان کو بتا نہیں سکتے کہ جو چیز تم جس کے لیے بےتاب اور انتظار کر رہے ہو شدت سے، وہ یہ موجود ہے اس کے اندر. ہم نہیں بتا رہے ان کو، ہمیں دیکھ کے وہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ بھی صحیح راستہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے عقل کے تجرباتی طریق سے ٹھوکریں کھا کھا کے جس مقام پہ پہنچے ہیں وہاں کے دانشور چلا رہے ہیں کسی ایک نظام کے لیے. آپ حیران ہوں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کون سا نظام چاہتے ہیں جس کے لیے چلا رہے ہیں. وہ نظام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نہ ان کے سامنے یوں آیا، نہ ہم نے ان کے سامنے پیش کیا.
وہ تو ہماری حالت سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ نظام ہے جس کا نتیجہ یہ لوگ ہیں، روٹی کے لیے ہمارے محتاج تو یہ ہے ایک طریقہ، اسے کہتے ہیں یہ کائنات کی قوتیں ملائکہ یہ بھی کچھ کرتی ہیں، لفظ ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور طریق بتایا، وہ کہتا یہ ہے کہ ایک جماعت پیدا ہو جاتی ہے جو نظام خداوندی کو قائم کرتی ہے۔ اس کے لیے اس نے جو اصطلاحیں استعمال کی ہیں دنیاوی نظام اور دنیاوی بادشاہتوں کی ہو سکتی، تخت حکومت یہ ایک اصطلاح ہے۔ پہلے تو وہ واقعی ایک تخت ہوتا تھا، وہ بنا ہوا، خواہ وہ تخت طاؤسی کیوں نہ ہو، کچھ ایسی چیز، بڑی ساری کرسی جس پہ وہ آ کے بادشاہ بیٹھتا تھا، تو وہ تو ختم ہوا۔ اصطلاح تھرون کی باقی رہ گئی ہوئی ہے، اس کے معنی وہ سچ مچ کا تختہ نہیں ہوتا، فائنل اتھارٹی ہوتا ہے، فائنل کنٹرول ہوتا ہے، لائلٹی ٹو دی تھرون، اس کے معنی ہوتا ہے کہ اس حکومت کی جو فائنل اتھارٹی ہے اس کے ساتھ افاشاج، یہ جو معنی ہے نا اس اقتدار اور اقتدار کے، اقتدار مطلق، فائنل اتھارٹی، آخری کنٹرول، اس کے لیے قرآن کریم میں عرش کا لفظ آتا ہے، جیسا ہمارے ہاں تخت کا لفظ آتا تھا۔ محسوس تختوں سے نکل کے ہم بھی اب اس کی مانوی حیثیت تک آ پہنچے ہیں۔ تھرون کے معنی اب وہ سچ مچ کا ایسا ہو، کوئی بہت بڑی کرسی نہیں ہے، اقتدار ہے اس کے معنی۔ خدا کے متعلق جو ہے ثم استوى علی العرش، تو وہ یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی اس قسم کا جو بنا ہوا ہے وہ تھرون، تخت طاؤس سے بھی بڑا کوئی سمجھ لو کہ اس کے اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ، یہ تو قرآن کے خدا کے تصور کے خلاف۔ ہوا معکم اینا ما کنتم، وہ خدا تو تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے، اقرب علیہ من حبل الورید، وہ تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کے متعلق یہ کہ وہ کسی خاص جگہ ایک خاص قسم کا ایک تخت بنا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے محدود ذہن نے یہ تصور دیا ہے۔ لامحدود کے متعلق جو غلط ہے وہ نہ کسی مقام میں ہے، نہ کسی مقام کے اوپر کوئی تخت ہے، نہ وہ اس تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کی جو تفاسیر ہی نہیں بلکہ آگے میں بات کروں گا روایات میں، تو ان کا ذہن تو محدود تک ہی جا سکتا تھا۔ عرش کے متعلق جو ہمارے ہاں تفسیروں میں آیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو نظر آ جاتا ہے کہ محدود ذہن کی فکریں ہیں۔ یہ حدیث ہے، یعنی اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ میں بتاؤں گا کہ اس سے نقصان کیا پہنچا۔ ترمذی میں زیادہ تفصیل سے آئی ہے، باقی مجموعے میں بھی ذکر آتا ہے۔ عرش خداوندی، اس میں لکھا یہ ہے کہ زمین سے لے کے اوپر چلے جائیں تو 9 آسمان آتے ہیں۔ ایک تو ان کے یہاں کا تصور 9 آسمانوں کا ہی اب بتا دیا تحقیقات نے کہ یہ سوال ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک اوپر تلے اس طرح سے طبقاتی طور پہ اوپر تلے 9 طبقے ہیں، ہر ایک کو آسمان کہتے ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 72، 73 یا 74 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ اسی طرح سے بتاتے ہیں فاصلہ، سال کے معنی کہ 73 سال میں انسان جتنا چل سکتا ہے نا، وہ اتنا فاصلہ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک۔ 9 اس قسم کے آسمان ہیں، یہ وہ روایت میں بیان کر رہا ہوں، 9 اس قسم کے ہیں۔ آخری آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، وہ سمندر کی گہرائی بھی اتنی ہے جتنی 72 سال کے عرصے میں انسان چلتا جائے تو وہ اتنی سمندر کی گہرائی ہوگی، سمندر ہوگی۔ اس سمندر کے اندر 8 بکرے کھڑے، پہاڑی بکرے، وہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ سمندر جو ہے اس کا پانی ان کے گھٹنوں تک آتا ہے۔ ان بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش ہے اور اس عرش پہ خدا بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو ریئیکشن ہے میں سمجھتا ہوں، کوئی بری بات نہیں تھی اگر ہم یہ سمجھتے کہ اس دور میں چونکہ علم انسانی ابھی بہت محدود تھا، انہوں نے اپنے اس محدود علم کے متعلق چنا بینند حقیقت رہے افسانہ زنا۔ حقیقت سامنے نہ ہو تو انسان افسانے تراشی کرتا ہے، افسانے ہے یہ۔
اگر یہ ہوتا نا کہ وہ جو جامعہ ترمذی کا تھا اس کا بیان ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے کہ اس نے یہ کہا ہے غلط کہا ہے، اس کے ذہن کا اختراع کردہ ہوا ایک افسانہ ہے. لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، وہاں مصیبت آ جاتی ہے ہمارے لیے. جب کہتے ہیں کہ یہ نہیں حضور کا قول ہو سکتا تو منکر حدیث بن جاتے ہیں، کفر کا فتویٰ لگ جاتا ہے. مانیے اس کو کہ رسول اللہ نے فرمایا تو دنیا کے سامنے دنیا کو منہ کیا دکھائیں کہ تمہارے رسول کا مبلغ علم یہ تھا اور اس کا خدا کے متعلق یہ تصور تھا. عزیزان مان، یہ دشواری ہے جو ہمارے ہاں ان روایات نے پیدا کر رکھی ہے، ورنہ کوئی مجھے چاہو تو نہیں آتا خدا نہ کردہ کہ ان کے متعلق یہ کہہ کے کہ یہ رسول اللہ کے نہیں ہو سکتے اقوال، ساری دنیا کی دشمنی سہیڑ لوں جسے کہتے ہیں. ساری عمر میری گزر گئی، اب عمر کا آخری ہوتا انہی مخالفتوں میں میری گزر گئی عزیزان مان. لیکن کچھ بھی ہے، میں کس طرح سے یہ کہہ دوں کہ میرے رسول نے یہ فرمایا تھا جو عالم الناس ہے، علم انسانی کی بلند ترین صدیوں کے اوپر کھڑے ہیں، تو ان کے لیے تو آسان ہو گیا. عرش اور یعملون العرش فمن حولہ، عرش اور اس کے گرد جو ہے وہ ان کو اٹھائے ہوئے، ترجمہ بھی کر دیا اسی طرح سے. آج کی دنیا میں ہم کیا کہیں؟ آج کی دنیا نہیں، قرآن کی تعلیم کے مطابق جہاں اس نے کہا ہے کہ خدا تو تمہارے شہرت سے بھی قریب تر ہے، ہر شخص کے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہے، اس کے متعلق کیا کہیں گے ہم؟ خدا کے متعلق جو کہا کہ تم اس کا اندازہ بھی صحیح نہیں لگا سکتے، وہ تمہارے ذہن میں نہیں آ سکتا. یہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جماعت اٹھتی ہے خدا کے اس اقتدار اعلیٰ کو اس دنیا کے اندر نافذ کرنے کے لیے، مسلط کرنے کے لیے، یہ وہ جماعت ہے جو عرش خداوندی کی حامل ہوتی ہے. وہ خود عرش پہ نہیں بیٹھتی. بڑا عجیب لفظ ہے یہ نظام خداوندی میں حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہوتا ہے. یہ جو اس حکومت کو قائم کرتے ہیں ان کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہوتا. کیسی حسین اصطلاح ہے کہ وہ عرش کے اوپر، تخت کے اوپر یہ جماعت خود نہیں بیٹھتی، وہ تو عرش جو ہے اقتدار خداوندی کی علامت ہوتا ہے، یہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. بڑی خوبصورت تشبیہ. یہ ہے وہ جماعت یسبحون بحمد ربہم. وہاں تو ان کے لیے آسانی ہوگی. سبح کے معنی انہوں نے تسبیح کیا کہ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ کی حمد کی. تو ملائکہ کے متعلق تو تصور ہی ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. یعنی یہ ترجمے آپ دیکھیے کہ ملائکہ نے خدا سے یہ کہا کہ اس کو تو آدم کو بنا رہا ہے خلیفہ، اور ہماری یہ حالت ہے کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. کیا سمجھیں آپ؟ سبھا کے معنی میں بتا چکا. کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی توانائی کے ساتھ باغے بڑھتے ہوئے چلے جانا، جیسا تیراک جس نے فرسٹ ٹائم کرنا ہو، جس طرح سے وہ لمبے ہاتھوں سے تیرتا ہے نا، جس طرح سے گھوڑا 2 پاؤں پہ یوں دوڑتا ہے. عرب اس کو کہتے تھے سبھا. یہ جماعت ہے جس کا نظام یہ ہے کہ وہ خدا کے اقتدار مطلق کی حامل ہوتی ہے، صرف خود اس کے اوپر نہیں بیٹھی ہوتی. بڑی حسین تشبیہ ہیں صاحب. پھر بحمد ربہم، اپنی تعریف کے لیے نہیں وہ کچھ کرتے کہ جہاں جائے سپاس نامہ ان کے حضور گزرانا جائے. بحمد ربہم، اس کی ربوبیت کو ایسا عام کرے کہ لوگ کہہ اٹھیں کہ ہاں صاحب اس کا نظام ربوبیت واقعی حمد و ستائش کے قابل ہے. یہ اس کے لیے اس قسم کی کوشش کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس نے خود بتا دیا عزیزان من، یؤمنون بِهِ، کہ انسانوں کی جماعت کے متعلق بات ہو رہی ہے. وہ اس کی صداقتوں کے اوپر پورا پورا یقین رکھتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہاں سے بات آئی صاحب جو میں کہنے والا تھا. ان کا فریضہ اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ
اپنی جماعت، اپنی قوم، اپنی مملکت، اپنا خطہ ارض، اس کو مستحکم رکھتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی صداقتوں پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن وہ کمزور ہوتے ہیں، وہاں وہ دبے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتے ہیں۔ یہ اگلا پروسیس ہے، اور اس کے لیے قرآن نے خود نظیر دی ہے۔ مدینے میں مملکت قائم ہو گئی مسلمانوں کی، جماعت مومنین کی، بڑی قوت والی تھی سب، رومن امپائر اور ایران تک کے لیے ان کے دغدغے تھے، لیکن مکے میں جو مسلمان رہ گئے تھے وہ ابھی ان قریش کے استبداد میں جکڑے ہوئے تھے، کمزور تھے، قوت نہیں تھی، کوئی حامی و ناصر نہیں تھا، مدینے والے وہاں جا نہیں سکتے تھے، وہ وہاں پکارتے تھے مدد کے لیے خدا کو، سورہ نساء میں ہے وہ آیت، وہ اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کر، کسی طرح سے ہمیں اس ظلم و ظالموں کی بستی سے نکال لے۔ خدا کے لیے کیا مشکل تھا جی، قادر مطلق کے لیے کہ ان کو وہاں سے نکال لے۔ آپ کو پتا ہے خدا کیا کہتا ہے؟ خدا مدینے کے مسلمانوں کو جن کی حکومت ہے ان سے کہتا ہو تم سنتے نہیں ہو، وہ ہمیں پکار رہے ہیں، تم سوئے ہوئے ہو۔ ہم ہوتے تو کہتے کہ صاحب آپ کو پکار رہے ہیں، آپ جانے وہ جائیں، اسی وچ کس طرح آ گئے کہ تسی اپنے ذمہ داری ساڑے سر تے پاؤن ڈے ہوئے ہے، کھان پین نو بھاگ پاتی تون پڑھاؤ نو جمعہ، تو جاؤ لڑو انہوں نال جا کے۔ لیکن وہ تو جانتے تھے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں انسانوں کے ہاتھوں سے پوری کرایا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے سنتے نہیں ہو، یعنی قرآن کے الفاظ عجیب تھے، سنتے نہیں ہو کہ وہ ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے اور تم بیٹھے ہوئے ہو۔ عجیب نظام ہے عزیزان مان، وہ خود خدیجہ اور محکم چکو سارا دی۔ اس جماعت کے متعلق تو یہ ہے کہ پہاڑوں کی طرح اٹل اپنے پاؤں پہ جمے، لیکن اتنا ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کا کیے رہیں، صرف جہاں سے بھی آواز آئے کسی مظلوم کی اس کی مدد کے لیے پہنچنا، یہ بھی ان کا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایران کے کسرا اور روم کے کیسر کو خطوط لکھے ہیں، عجیب بات ہے کہ ان میں یہ فکر ابھی تک زندہ موجود ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہو سکتا ہے۔ کہا تھا کہ یاد رکھو تمہارے ہاں کے کسانوں اور محنت کشوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کو اگر تم نے روک نہ دیا تو ان کا بدلہ لینے کے لیے ہم آئیں گے، ان کا بدلہ لینے کے لیے۔ مسلمان بھی نہیں ہے وہ، سن رکھیے یہاں تو سوال ہی نہیں کہ مظلوم مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، انسان ہے۔ یہ خطوط جو تھے جس کو کہتے ہیں نا حضور نے دعوت دی تھی ان کو اسلام کی، یہ دعوت تھی تمہارے ہاں کے کسانوں اور محنت کشوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں، اگر ان کو تم نہیں روکو گے تو انہیں روکنے کے لیے ہمیں آنا پڑے گا۔ یہ فریضہ ہے اس قوم کا جو حامل عرش خداوندی ہے، اس کے نظام حکومت کو قائم کرنے کی ذمہ دار ہے، اپنے ہاں محکم، اور جہاں سے بھی یہ آواز اٹھے مظلوم کی، ضعیف کی، ناتواں کی، جس کو استبداد نے کچل کے رکھ دیا ہو، ان کے لیے پہنچے۔ وہاں جا کے کرے کیا؟ عزیزان من، ہے وقت تھوڑا سا، بہت دور کی بات ہے، ابھی ہم 24ویں پارے پہ ہیں، خدا کرے اتنی مہلت مل جائے مجھے لیے کہ آخری پاروں تک پہنچ جاؤں۔ آخری پاروں میں قرآن نے اپنی تعلیم کا جسٹ دے دیا ہے، تت نکال کے رکھ دیا ہے ان کے اندر۔ اتنی سی آیتیں ہیں، اتنی کنسنٹریٹڈ ہیں وہ، اتنا ارتکاز ہے ان کے اندر، پوچھو نہیں۔ اور پھر الفاظ تو وہاں جا کے جھوم اٹھتا ہے آدمی کا، اس قسم کے الفاظ لائے۔ یہ چیز کہ یہ وہاں جا کے ان کو صرف ان ظالموں کے پنجے سے چھڑائی نہیں دیتی، کام ان کا کچھ اور بھی ہے۔ سورہ نازعات ہے جی، یہ 79ویں سورت 79، بڑی عجیب چیز ہے۔ ہمارے ہاں تو ان کے متعلق بھی کہا گیا کہ یہ ملائکہ یا فرشتوں کی باتیں ہیں، لیکن نہیں، وہ تو حاملین عرش خداوندی کی اس جماعت کی باتیں ہیں۔ کیا ہے کہا گیا؟ سنیے پہلے عزیزان من، قرآن شعر نہیں ہے تو نثر ہی، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ شاعری کا لطف کتنا آتا ہے۔ میں پہلے آیتیں پڑھتا ہوں۔
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. پڑھتے ہوئے جھوم جاتا ہے ریاض ایک رند مست خرام، نہ پیے اور جھومتا جائے. نہ سمجھنے کے باوجود ایک نشہ آتا ہے. والنازعات غرقا، کہتا ہے ان کا فریضہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ ظالم کو وہاں سے ہٹا دیا اور ان کو چھوڑ دیا کہ لو بھائی اب ہم نے وہ کام کر دیا. کہنے لگے نہیں، یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی انسانی صلاحیتوں کو ان مستبد قوتوں نے غرق کر کے رکھا ہوا تھا، دبا کے رکھا ہوا تھا. غرق کرنا دیکھیے کتنا بڑا ہے. غرق جس کو کیا جائے ابھر ہی نہیں سکتا، اتنا دبایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر یہ جس زمین پہ کبھی سیرابی ہو اور اس کا پانی نیچے چلا جائے اور اوپر سے وہ بنجر رہ جاتی ہے نا، نیچے ہوتا ہے اس کے ہاں وہ پانی کی نمی جو باقی ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی. یہ عرب اس کو بھی کہتے تھے. کہا یہ جماعتیں وہ ہیں کہ وہ وہاں جاتی ہیں، مستبد قوتوں کو الگ کرتی ہیں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا محتاج بنا لیتی ہیں کہ ہر وقت وہ یہی دیکھیں کہ یہ آ کے ہماری مدد کرتے رہیں گے. نہیں، ان کی وہ دبی ہوئی کچلی ہوئی غرق کردہ توانائیوں کو ابھار کے کھینچ کے اوپر لاتے ہیں. نازعات کا لفظ عجیب ہے صاحب. جو غرق ہو گیا ہو نیچے اس کو کیسے لاتے ہیں اوپر؟ کھینچ کے لانا پڑتا ہے. اس میں اتنی توانائی اپنی ہوتی نہیں ہے کہ وہ کچھ مدد کر کے اوپر آ جائے، اس کو تو کھینچ کے اوپر لانا پڑتا ہے. یہ جو وتر زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اس کو وتر کہتے ہیں، نیچے چلے جانے والا. اس کو وہاں سے پمپنگ کے ذریعے سے اوپر پانی کو لاتے ہیں. کیا لفظ ہے قرآن کے کہ یہ قوم پھر ان کی کچلی دبی ہوئی صلاحیتوں کو کھینچ کے ابھار کے اوپر لاتی ہے. سطح انسانیت کے اوپر اس قوم کو کھڑا کرتی ہے، ہر وقت مستقل طور پہ اپنا محتاج نہیں بنائے رکھتی. اور والناشطات نشطا، نشاط کا لفظ بھی کیا خوبصورت ہے. ان کے راستے میں جو انہوں نے گرہیں دے دے کے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھی ان تمام کو دور کر دیتی ہے، اور ان کی آزادی کے راستے کو یہاں سے وہاں تک صاف کر دیتی ہے، تاکہ والسابحات سبحا، کہ جتنی توانائی سے انہوں نے دوڑ کے آگے بڑھنا ہے یہ اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے قابل ہو جائیں، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے. فالسابقات سبقا، اور پھر یہ ان تمام قوموں سے آگے بڑھ جائے. اس لیے کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ انتم الاعلون، تمام اقوام عالم سے تم آگے بڑھ جاؤ گے. فالسابقات سبقا، اور یہ اس طرح سے ہوگا کہ فالمدبرات امرا، وہ اپنے معاملات کی تدبیر خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ حاملین عرش خداوندی جو یہ قوم ہے جو یوں اٹھی ہے اس کے نظام کا دعویٰ لے کے اپنے ہی ہاں اپنے آپ کو مستحکم نہیں کرے گی. دنیا بھر کی قومیں کہ جن کو مستبد قوتوں نے اس طرح کچل کے دبا کے رکھا ہوا ہے ان کی صلاحیتوں کو ابھار کے اوپر لے آئے گی. یہ عجیب، یعنی یہ قوم جو قوت والی ہے جو جا کے ان کو مستبد قوتوں سے چھڑاتی ہے، اس کا عجیب فریضہ یہ ہے کہ ان کی صلاحیتوں کو ابھار کر کھینچ کر ابھارے لائے، اس کو اس سطح کے اوپر اس قابل بنا دے کہ اپنے امور کو آپ وہ تدبیر امور کر سکیں، پھر دنیا کی دوڑ میں دوسری قوموں کی ریس میں ان سب سے آگے بڑھ جائے. کہا تمہیں معلوم ہے یہ کرنے کے لیے کیا ہوگا جب یہ قوم وہاں پہنچے گی تو ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفۃ، یہ آسانی سے نہیں ہوگا، جھٹکے دینے پڑیں گے. یہ جب جائے گی وہ یوں نہیں چھوڑ دیں گے، وہ جو ہے جھٹکا دینا پڑے گا. لیکن ہر جھٹکا وہ ہوگا کہ جس میں نیچے والا اوپر آ جائے گا، اوپر والا نیچے آ جائے گا. جھٹکا وہی ہے رحمت کا جو نیچے والا اوپر آ جائے. ورنہ دنیا میں ہوتا ہی ہے، جو چھڑانے والے کہیں آتے ہیں وہ چھڑانے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ ظالم اور مستبد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ دبے ہوئے ان کے مقابلے میں پھر کہتے ہیں کہ اس سے تو وہی اچھا تھا. ساری دنیا کی تاریخ یہ کرتی، ہر چھڑانے والا آ کے اس طرح سے ان کو بھی نچوڑتا ہے، جو کچھ 4 قطرے رہ گئے ہوئے ہوتے ہیں خون کے اس کو بھی نچوڑ لیتا ہے. یہاں حاملین عرش خداوندی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ
آتے ہیں مستبد قوتوں سے ان کو چھڑاتے ہیں، پھر ان کی توانائیاں بھرپور جو ہیں ان صلاحیتوں کو، بھرپور توانائیوں کو اوپر لاتے ہیں، ان کی خود مختاری دیتے ہیں، مدبرات امر خود ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری قوموں سے بھی مسابقت حاصل کر جاتے ہیں سر۔ اور یہ کہا کہ یہ جھٹکے دینے کے بغیر کام نہیں چلتا، اور ہر جھٹکے کا نتیجہ جو بتایا ہے بڑا خوبصورت نتیجہ ہے، واہ واہ، نازعات ہے۔ ہاں کہا پھر پوچھو نہیں کیا ہوتا ہے، قلوب یومئذ واجفۃ ابصارها خاشعۃ، ہر جھٹکے سے نیچے اترنے والوں کے دل یوں دھڑک رہے ہوں گے کہ اب گئے یا اب گئے، نگاہیں ہوں گی کہ ندامت کے مارے زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی ساری کی بات، یہ کیفیت ہو جائے گی۔ بہرحال ہاں کیا بات ہے، جی نہیں چاہتا چھوڑنے کو۔ یقولون آئنا لمردودون فی الحافرہ، کہا کیا پھر وہی جو پہلی حالت تھی ہماری، کیا ہمیں وہاں پہنچا دیا جائے گا؟ اس شان و شوکت اور استبداد سے جو پہلی کی چیز ہے وہاں نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال اور چیز کیا ہے، اذا کننا عظام نخرہ، کہنے لگا یہ ہڈیوں کا پنجر ہوگا، یہ اب یہ جو نظر آتی ہیں تمہیں ہڈیوں کا پنجر رہ جائے گا۔ بات کہنا یہ رہا تھا کہ حاملین عرش جو ہیں ان کے متعلق کہا یہ کہ وہ یستغفرون للذین آمنوا، ان لوگوں کی حفاظت کا سامان بھی کریں گے۔ ترجمے کیے جاتے ہیں کہ ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں گے، وہ اتنی بڑی ذمہ داری ان کی جو ہے وہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، بار خداوندی ربوبیت کا عالم ہے تو، تیری ربوبیت کا نظام تو پھیلا ہوا ہے، بڑا وسیع ہے، وہ یہ نہیں کہ کسی ایک رقبے یا اسی قوم ایک قوم کا محدود رہے، بڑا وسیع ہے، اس کو اور وسیع کر، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کر، اور دست کرم کو کشادہ کر، یہ بھی مظلوم جو ہے یہ بھی اس کے مستحق ہے۔ کیا بات ہے، تیری رحمتوں کا دامن تو بڑا وسیع ہے، محدود کیوں رہے، وہ وہاں تک جانا چاہیے اس کو۔ فاغفر للذین تابوا، پھر وہی بات آئی، مستبد قوتوں کے ہاتھوں سے ان کی حفاظت کا انتظام کر تاکہ یہ لوٹ کے آ جائیں وہاں جہاں سے ان کو وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ واتبعوا سبیلک، اس قابل بنا دے کہ تیرے راستے کے اوپر یہ چل سکے۔ ان قوتوں نے، ظالموں نے ان کو اس قابل بھی نہیں رہنے دیا تھا کہ تیرے راستے کے اوپر چل سکے، ایسا کر۔ وقہم عذاب الجحیم، جہیم، آہا کیا لفظ یہاں لایا قرآن، وہ مقام جہاں پہنچنے کے بعد رک کے کوئی کھڑا ہو، کہا سب سے بڑا عذاب جو ہوتا ہے ایک محکوم قوم کے لیے وہ یہ کہ ان کی صلاحیتوں کو جامد کر کے رکھ دیا جاتا ہے، وہ ابھرنے نہیں پاتے، آگے نہیں بڑھنے پاتے، پتھر بنا دیا جاتا ہے ان کو، عذاب الجحیم۔ اور اس کے مقابلے میں ربنا ادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، تیرا وعدہ تھا کہ جو اس راستے پہ چلے گا یہ اپنے اندر جوہر پیدا کر لے گا تو اس کو ہم اسی دنیا کے اندر ایک ہمیشہ پربہار رہنے والی جنت کی زندگی عطا کر دیں گے۔ وہ پورا کر ان کے حق میں بھی، ہمارے حق میں تو ہو گیا ہوا ہے، ان کے حق میں بھی پورا کر۔ واہ واہ، یہاں رقابت اور رشک نہیں، یہ تو وسعت ہے رحمت کی جو اس دامن کو وہ وہاں تک پھیلانا چاہتے ہیں، انہیں بھی۔ اور آگے ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کے آباء و اجداد، ان کے ساتھی، ان کے ازواج، ان کی اولاد۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے، یا یہ جو جنت ان کے ہاتھوں سے یہاں اب قائم ہوئی ہے اس کے بعد وہ اگلے آنے والے جو جی میں آئے کریں یہ اسی طرح سے رکھ دوں، یہ نہیں ہے۔ کیا بات، وَمَنْ صَلَحَ، ان میں سے جو یہ صلاحیتیں اپنے اندر رکھے انہیں یہ سب کچھ نصیب ہو۔ من صلح، اگر وہ معنی آپ لیتے ہیں اس جنت کے اور بخشش کے بھی تو وہاں بھی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کسی
مومن کا تو ایک طرف، نبی کا باپ ہونا، نبی کا بیٹا ہونا، نبی کی بیوی ہونا، وہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ تینوں کی مثالیں قرآن نے دے دی ہوئی ہیں۔ بیٹا بھی حضرت نوح کا، باپ حضرت ابراہیم کا، بیویاں حضرت لوط کی بھی اور روح کی بھی۔ مان صلح انک انت العزیز الحکیم، ہم جانتے ہیں کہ تو بڑا صاحب اقتدار ہے، لیکن تیرا اقتدار دھاندلی پہ مبنی نہیں ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ واقع وہ سیئات، زندگی کی ناہمواریوں سے ان کو بچا دے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، تیری رحمت کے لیے شرط یہ ہے کہ ناہمواریاں زندگی کی دور ہو جائیں۔ وہ دور ہوں گی، طبقاتی ناہمواریاں دور ہوں گی۔ اسلام کے نظام ربوبیت میں عزیزان مان، غریب اور امیر کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا، طبقاتی ناہمواریاں یا تفریق و تمیز بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آج کے انسان کے ذہن میں یہ بات آتی نہیں، کیونکہ اس نے سارے اپنی تاریخ میں یہی رکھا ہے۔ یہ طبقات جو ہیں ان کو اپنے اپنے مقام پہ مستحکم رکھنا، یہی نظام چلا آ رہا ہے انسان کا انسان کی۔ اس کے ذہن میں بھی یہ نہیں آتا کہ کوئی ایسی دنیا جس میں امیر و غریب کی تفریق ہی نہ ہو، ایک درجہ ہو، سب کو جو میں آ رہا ہے ایک میسر ہو۔ ان کے ذہن میں تو نہیں آ سکتا تھا۔ ہمارے لیے قرآن کریم نے یہ نقشہ دیا اور ہم نے اسے آخرت کی جنت تک محدود کر دیا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کی 1000 سالہ ملوکیت نے ان طبقات کو مستحکم سے مستحکم کیا ہوا ہے۔ ان کے ہاں تو ابھی تک غلام اور لونڈیاں جو ہیں ان کو شرن جائز قرار دیا جا رہا ہے، غریب اور امیر تو ایک طرف رہے۔ قرآن نے ایک نقشہ دیا ہے جنت کا، سارے قرآن میں آپ دیکھ جائیے۔ جنت کی نوعات جو ہیں، آسائشیں، رہائشیں، وہ میں سمجھتا ہوں بلند ترین معیار جو کسی کے تصور میں آ سکتا ہے نا، وہ ہیں۔ یعنی اتنے بڑے قالین بچھے ہوئے ہیں نیچے، صوفے سیٹ اس کے اندر جناب قابل کی، زر و جواہرات جو ہیں وہ یوں بکھرتے چلے جا رہے ہیں جس طرح مکئی دے دانے ہوں۔ نہریں بہ رہی ہیں رزق کی، خالص بلا آمیزش کے، شہد کی۔ پھل ہیں وہ کہتے ہیں کہ دور تک ہاتھ نہیں بڑھانا پڑے گا، خود جھک کے آ پڑیں گے تنیے۔ اف اللہ اکبر۔ لحم طیور کا ذکر آ رہا ہے، میٹ بھی تو ہے تو وائٹ جو ہے، یعنی یہ ساری چیزیں جنت میں نظر آ رہی، اور کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک طبقے کے لیے ہوں گے دوسرے کے لیے نہیں ہوں گے، سب کے لیے یکساں ہے۔ وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ صوفوں میں بیٹھے ہوں گے، کچھ نیچے قالین پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، بالکل نہیں۔ انسان اور انسان کے اندر جہاں تفریق ہوئی، احترام آدمیت ختم ہو گیا، اور احترام آدمیت ہی تو دین کی تک ہے۔ ہر انسان بحیثیت انسان ہونے کے بعد وہ تقریب ہے، اور جو ہی آپ امیر کے ساتھ غریب لائیں گے، غریب کی تکریم و تحریم کیا بچا، وہ تو اپنے ذہن میں اپنے آپ کو اس جیسا انسان بھی نہیں سمجھ سکتا، اور یہ کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ان کے اندر کہ یہ تفریق طبقاتی خدا کی پیدا کرتا ہے، معاذ اللہ۔ وہ خدا جو ایک طرف کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ہر انسانی بچے کو یکساں واجب التکریم پیدا کیا ایسا، اور اس کے بعد اسی خدا نے پھر طبقات ایسے بنا دیے کہ یہ جو طبقہ، اور وہ 80% سے بھی زیادہ رہا ہے تاریخ کے اندر، غریبوں کا، محتاجوں کا، محروموں کا، ان کے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا۔ تعلیم تو ایک طرف، وہ آدمی کا بھی تصور نہیں اپنے ذہن میں کر سکتا، خدا یہ بنا دے گا۔ لیکن ان کے لیے تو حربہ بڑا اچھا تھا نا، ان ملوکیت کے لیے، بادشاہوں کے لیے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ ہمارے غلط نظام نے ان کو یہ کچھ بنایا ہے اور ہمارا استبداد ان کو یہاں رکھنے پہ مجبور کر رہا ہے، ان کے خلاف بغاوت کے خیالات پیدا ہوتے ہیں نا، جیسے آج دور میں کچھ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، ہر اس قسم کی چیز خدا کی طرف سے، ہر اس قسم کی چیز جو اس قسم کی تائید میں ہے، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی ہے، وہ خدا یہ رسول، اب زبان کیا کھولے انسان اس کے خلاف۔ یہ چیزیں جو ہیں قرآن کریم میں، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، نجات نہیں کہ چھٹکارا ہو گیا ان کا وہاں سے، فوز ہے
اچیومنٹ اس کے ترجمہ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ، پازیٹو مثبت چیز جو ہاتھ میں آئے گی۔ کہا یہ ہے حاملین عرش جو ہیں وہ خدا کے نظام حکومت کے علم بردار، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی ایسا خطہ، ایسی قوم، ایسا گروہ نظر آئے جسے مستبد قوتوں نے کچل کے رکھ دیا ہو، وہ وہاں جائیں، مستبد قوتوں کو ہٹائے، ان کو سطح انسانیت کے اوپر کھینچ کر ابھار کر لائے، اس قابل بنا دے، اپنے امور کے آپ تدبیر کریں، دنیا کی قوموں میں مسابقت اور منافست آگے بڑھیں، وہ لیڈر آف دی قوم ہوں، یہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے نظام حکومت خداوندی عزیزان من۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، عزیزان من پھر میں دوہرا دوں، 23 جنوری کو اگلا درس 9:30 بجے یہاں ہوگا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب میں۔ عنوان ہوگا دنیا نظام محمدی کے لیے بےتاب ہے اس جگہ۔ یہ کارڈ چھپے ہوئے ہیں، باہر موجود ہیں، آپ ساتھ لے جائیے اپنے حلقے میں، جن لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اس سے دلچسپی ہے ان میں تقسیم کر دیں، ان کو ساتھ بھی لے کے آئے۔